وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، جب ایمان عقیدے کی کوئی پرواہ نہ رہے، انسان آخرت سے بالکل غافل ہو جائے، دنیا دار بن جائے، پھر اس کے نزدیک جس چیز میں فائدہ ہو وہی حق ہوتا ہے، جس چیز میں نقصان ہو وہی اس کے لیے ناجائز ہے۔ تو یہ اپنے مفادات دیکھتے ہیں۔ جنرل ایوب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب چائنا گئے تو وہاں ان کے شہیدوں کی وہاں چادریں چڑھائی، تو واپس جب آئے تو صحافیوں نے پوچھا کہ سر آپ یہاں پاکستان میں تو چلو اپنے جو شہید ہیں یہ تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہاں جو کافر و مشرک اور دہری ہیں ان کے آپ نے چادریں چڑھائی؟ تو جنرل ایوب نے کہا یہ سیاسی چادریں ہیں، یعنی یہ سیاست ہے، یعنی تو ان کی سیاست بھی مشرکانہ، ان کے طریقے بھی مشرکانہ، ان کے سارا سسٹم کافرانہ اور شیطانی ہے۔ ان کے اندر اپنے ایمان عقیدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ایک مومن ہو کر ہوگا وہ تو دوسری قوموں کو، دوسرے لیڈروں کو پہلی بات تو ایمان کی دعوت دے گا۔ ایمان کی جب دعوت دے گا تو ظاہری بات اپنے ایمان پر مضبوط رہے گا۔ اب مثال کے طور پر ہمیں کوئی ایسا موقع ملتا ہے کہ ہم کسی مسلک پرست سے بات چیت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر شیعوں کو جا کے ملتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں بھئی ہمارا تو رواج ہے، جو بھی ہمیں ملنے آتا ہے وہ یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے، یا جو بھی ہمیں ملنے آتا ہے ہم اس کے بازو کے اوپر امام زامن باندھتے ہیں۔ ان کا طریقہ ہے، مشرکانہ طریقہ ہے۔ تو جس کو مفادات عزیز ہوں گی، دنیا عزیز ہوگا، وہ بنوائے گا۔ جس طرح عمران خان صاحب نے بازو آگے کیا اور اس نے میرے آنکھوں کے سامنے وہ ویڈیو میں نے دیکھا کہ اس نے یا علی مدد کا اس کے بازو کے اوپر باندھا۔ اب یہ کیوں بنوا رہا تھا؟ مفادات تھے۔ اگر وہ ان سے یہ کام نہ کرواتا یا کہتا بھائی نہیں یہ تو شرک ہے تو ادھر ہی بات ختم ہو جاتی۔ وہ کہتے جاؤ پھر گھر اپنے جاؤ جدھر سے آئے ہو، ہمارے پاس کیا، ہمارا تو یہ دین ہے۔ تو یہ ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے جنرل ضیاء صاحب گئے تھے وہاں رنگون میں، سری لنکا میں، تو وہ ان کو اپنے مندر میں لے گئے تو وہاں گھنٹہ کھڑکایا جاتا ہے کہ جو گھنٹہ کھڑکاتا ہے اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ تو اندازہ لگائیے دینی مزاج رکھنے والا جرنیل ہے، وہ جناب وہاں جا کے گھنٹے کھڑکا رہے ہیں۔ چلو اگر یہ مشرف صاحب کھڑکاتے تو پتہ چلتا ہے یہ تو روشن مزاج ہیں اور ماڈرن دین اور ڈسکو دین ان کا ہے، لیکن جو یعنی دینی مزاج رکھنے والے تھے ان کا یہ حال ہے۔ اسی طرح جب اندرا گاندھی مری ہے تو جنرل ضیاء صاحب وہاں گئے ہیں، فاتحہ پڑھنے گئے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جناب پاکستان میں یہ جو ایک سکھ ہندو وہ چیف جسٹس تھا، وہ جب اس کی والدہ مری ہے بھگوان داس کی، تو ایم کیو ایم کی جو پوری رابطہ کمیٹی تھی وہ وہاں تعزیت کرنے گئے ہیں اور اس کے بعد وہاں جا کے فاتح پڑھی ہے۔ تو یہ اصل میں مفادات ہوتے ہیں ان کے۔ یہ جب قومیں بگڑ جاتی ہیں، دین ایمان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، خاص کر آخرت سے بے خوف ہو جاتے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے کہ چند لمحوں کی خاطر انہوں نے ہمیشہ کی آخرت داؤ پر لگا دی۔ تو بالکل اسی انداز سے عمران خان صاحب گئے اور وہاں جا کے جو ان کے حساب سے وہ کافر مشرک مرے تھے پہلی جنگ میں یا دوسری جنگ میں، ساری بات یہ جنگیں پوری دنیا میں جو ہوئی ہیں یہ اللہ کے عذاب آئے ہیں، اللہ کی پوری نگاہ ہے ان کافروں اور مشرکوں کے اوپر، آپس میں اللہ تعالیٰ ان کو لڑا کے ان کے اوپر عذاب لاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پچھلی قوموں کے اوپر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے، ان کے اوپر دھماکوں اور ایٹم بمبوں اور میزائلوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں کس نے بنوائی ہیں؟ پیچھے تو اللہ تعالیٰ ہی کار فرما ہے، لیکن چونکہ بہت ہی حکیم اور دانا رب ہے، بظاہر ایسے ان لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے کہ بس یہ ہمارے معاملات ہیں، لیکن اصل میں اوپر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ، وہی معاملے سلجھاتا ہے، وہی معاملے الجھاتا ہے، وہی مشکلیں لاتا ہے، وہی آسان کرتا ہے۔ اور ساری چیزیں جو معاملات ہوتے ہیں وہ خالص ایک چیز کو چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ تم اپنے مالک اور خالق کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یا تو کافر ہو تو یا تو مومن ہو۔ تو یہ معاملہ ہے، ان لوگوں نے اپنے کافر ہونے کا کوئی ثبوت دے دیا ہے، مشرک ہونے کا ثبوت دے دیا ہے، تو یہ معاملہ ہے ان کا بھائی۔ باقی یہ توحید کی جو دعوت اٹھی ہے الحمدللہ یہ بہت بڑا اللہ کا احسان ہوا ہے، ورنہ ہم ہی انہی طرح کے لوگوں کو سوچتے۔ ہماری سیاست جو ہے وہ مومنانہ سیاست ہے،
اور صالح سیاست ہے. اور اللہ کے بندوں کو جب یہ موقع ملے گا، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ یہ ہمارے بندے ہیں، جب ہم ان کو اقتدار بخشیں. ہمارا ایمان ہے کہ اقتدار بخشنا اللہ کا کام ہے. یہ عوام کی وہ طاقت نہیں ہے کہ عوام کے ذریعے ہم آئے ہیں. نہ، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس سے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور اس کے فیصلے حکمت کے اوپر ہیں. فرعون کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا بنی اسرائیل ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لیے جن کے اندر شرک آ گیا تھا. اور پھر جب انہوں نے دوبارہ توحید کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا، فرعون کو پکڑ لیا. تو پچھلی قومیں تھیں اہل کتاب، ان کے اوپر جو اللہ کے عذاب آتے رہے شرک کی وجہ سے، وہ تو کچھ صدیاں تک ہوتے تھے، ٹل جاتے تھے، پھر اللہ موقع دیتا تھا. لیکن یہ جو آخری امت ہے، یہ مسلمان، ان کے اوپر یہ صدیوں سے عذاب اللہ کے آ رہے ہیں اور ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں، کیونکہ یہ توبہ نہیں کر رہے ہیں. اب یہ موقع ملا ہے انسانوں کو، یہ جو توحید کی دعوت اٹھی ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، ہر فرقے کے جو اکابرین ہیں اور جو کافر اور مشرک مرے ہیں، ان کا شرک اور کفر ان کی کتابوں سے ثابت کیا گیا ہے، اور دو چار کی طرح ان کا شرک ثابت ہے. بہت کم لوگوں کو یہ توفیق ملی ہے کہ توبہ کر کے واپس ایمان خالص کی طرف آئیں. باقی اکثریت چمٹی ہوئی ہے اپنے باباؤں کے ساتھ، اپنے درباروں کے ساتھ، مزاروں کے ساتھ، اور پیروں اور مولویوں کے ساتھ، اور ان سیاسی فریبکاروں کے ساتھ. تو انہی کے ساتھ ان کو ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا. یہ معاملہ ہوا ہے بھائی.